کرتا ہوں لوگوں آمین کہنا کہ ان دونوں نسب میں سے جو ملعون نسب ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. جو بھی ان میں ملعون ہے، شجرہ ملعونہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تمام مجمع نے بے ساختہ کہا آمین. علی کا لال مسکرایا، آگے بڑھ گیا. امیر شام کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. کیسی رسوائی سرے بازار. امام جاتے جاتے کہتا ہے کیسی رسوائی سرے بازار تجھے کبھی نہ ملی ہوگی جو علی کے بیٹے نے تجھے دے دی ہے. یہ ہے حسن. تو بتاؤ جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو، صلح کے بعد جب پورے عالم اسلام پہ اس کی ظاہری حکومت ہے، اس کے باوجود میرا مولا حسن بازار میں بھرے بازار میں اس کو رسوا کر رہا ہو، اس پر یہ الزام جنگ سے جی کترانے کا. شاید اسی الزام کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے حسن نے قاسم کو تیار کیا کربلا کے لیے. مجھے تو ایسے ہی لگتا کہ اور بیٹے شہید ہوئے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا 13-14 سال کا بیٹا کیسا لڑے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کس کا لال ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ کمسن قاسم میدان میں گیا تھا تو اس نے اپنا تعارف کیسے کرایا تھا؟ آؤ جس نے میرے بابا حسن کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ میری جنگ کو دیکھو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرا بابا کیسا شمشیر زن تھا. میرے بابا پر جنگ سے جی کترانے کا الزام لگانے والوں آؤ قاسم کے مقابلے پر. میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں. اور قاسم ابن حسن نے کیسی جنگ کی. حسن کے اور بیٹے بھی شہید ہیں، لیکن جو مقام قاسم کو دے دیا حسین نے صرف اسی لیے بتانے کے لیے کہ میرے بھائی پر جنگ سے جی چھڑانے کا الزام نہ لگانا، الزام نہ لگانا. یہ تو منافقین کے چہروں سے نقابیں اتارنا تھی حسن کو کہ تم ایسے دھوکے باز ہو. تم نے اپنے امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، تم نے اپنے امام کے زانوں پر برچھی مار دی. تم کیسے لوگ ہو؟ ابھی اولاد رسول کہہ رہے تھے، ابھی میرے ساتھ تھے، ابھی میری حکم عدولی کی. فرق ہے نا. کربلا کے 72 میں فرق ہے کہ اگر حسین کہے خیمے ہٹا لو تو اب کوئی جی تھوڑی چرائے گا، نظر تھوڑی چرائے گا. عباس جیسا شہ سوار بھی خیمے ہٹا دے گا. کیوں؟ مولا کا حکم حسن بتانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ تھے، میرے لشکر میں یہ لوگ تھے، میں ان کے ساتھ جنگ لڑتا. یہ اتنے میرے وفادار تھے کہ انہوں نے میرا مسلح بھی کھینچا، میرے زانوں پہ برچھی بھی ماری. یہ میرا مولا حسن. کتنا بڑا امتحان ہے. 10 سال لوگ میرے مولا کو کہتے رہے یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. کتنی بڑی بات ہے علی کے بیٹے کے لیے یہ کہہ دینا، علی کے بیٹے پر بزدلی کا تانا لگا دینا. ہائے یہ روزگار جس نے حسن کو یہ دن دکھا دیا. وہ حسن نظریں جھکا کے چلا جاتا. یہی تو کربلا ہے حسن کی، یہی کربلا ہے. کتنی بار لوگوں نے چاہا کہ حسن کی تلوار نیام سے نکل آئے، لیکن حسن جانتے ہیں کہ تلوار نکالنی نہیں، ورنہ کربلا کے لیے زمین ہموار نہیں ہوگی جو میرے بھائی کو بنانی ہے. جو حسین ابن علی کوئی بھی حسن کا ثانی نہیں بن سکتا. صرف حسین ابن علی حسن کا ثانی ہے، ورنہ کائنات میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ اس دوا آج تک کوئی حسن کا ثانی بن نہیں سکتا تھا. ایسی ہے حسن کی ذات. 10 سال گزرے اور جگہ جگہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے مولا مقابلہ کرتا رہا، اپنے بابا کے منصب کا دفاع کرتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ امیر شام جانتا ہے کہ صلح ہو گئی، بے شک حکومت مجھے مل گئی، لیکن حسن اتنے کمزور نہیں کہ اگر میں یزید کو اپنا ولی عہد بناؤں تو مجھے روک نہ سکے. جانتا ہے کہ ایک ہی آدمی اس روئے زمین پر ہے جو مجھے اس کام سے روک دے گا، اور وہ ہے حسن. لہذا حسن کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں شروع. 50 ہجری میں یہ منصوبہ بنا تھا کہ یزید کو اپنا حاکم بناؤں گا، اپنے بیٹے کو وارث بناؤں گا تخت کا. اب آج کل اسکولوں کالجوں میں بھی
وہ جو پینک، وہ جو زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، کہ دینیات اور دوسرے ٹیچر دوسری چیزیں پڑھاتے پڑھاتے اس پر بھی آ جاتے کہ نہیں یزید کو برا نہ کہو، اللہ پہ چھوڑ دو، کیوں پتہ نہیں وہ فاتح کون سے دنیا ہے، تو لہذا اس جنگ میں چاہے وہ پیدا بھی نہ ہوا اس فتح تک، لیکن یہ پروپیگنڈا۔ تو میں اپنے بچوں سے پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ مولا حسن نے سکھا تو دیا آپ کو دعا کا طریقہ۔ جب کوئی ٹیچر آپ کی کلاس میں علل اعلان آپ کو بتا رہا ہوں، جب کوئی ٹیچر یزید کا دفاع کرے تو آپ کھڑے ہو جائے کیجئے، کہا کیجئے سر معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو یزید کا انجام ہو وہی آپ کا ہو۔ جہاں یزید جائے وہیں آپ بھی جائیے، جہاں ہمارا حسین جائے گا ہم حسین کے ساتھ۔ اور بڑے اطمینان سے پوری کلاس کے بچوں سے کہا کیجئے کہو آمین، جیسے مولا حسن نے یہ طریقہ حسن نے سکھا ہے۔ لہذا اب امیر شام یہ چاہتا ہے، امیر شام یہ چاہتا ہے کہ حسن کو راستے سے ہٹایا جائے۔ میری مجبوری ہے، میں کبھی بھی اس بات کا عادی نہیں رہا کہ اپنی طرف سے روایات کو گڑھنا شروع کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ جو مصائب ہیں چاہے مجھے 10 دن پڑھنا پڑے میں وہی پڑھوں گا، مولا کی شہادت وہی ہے وہی پڑھوں گا، اس سے ہٹ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاں کچھ خیالات کچھ گمان اگر آتے ہیں تو وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن ہاں اب سازش تیار ہوئی۔ کون ہے حاکم مدینے کا؟ سعید ابن عاص۔ اس کو جب پیغام بھیجا تو اس نے معافی مانگ لی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ فرزند رسول کو قتل کرا دوں، میری مجبوری ہے، تجھے مدینے کے حالات نہیں معلوم، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس امتحان میں نہ ڈال۔ ہے وہ بھی معلوم، لیکن بہرحال اس کام سے ڈر گیا۔ اب اس کام کے لیے کون آگے بڑھا؟ مروان۔ اس لیے اس کا نام ہی گالی بن گیا آج تک۔ جب آپ کسی بہت ہی ایسی صفات کے آدمی کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مروان ہے، یہ تھا وہ مروان کہ جو ہی اسے امیر شام کے ارادے سے آگاہی ہوئی اس نے اپنے بیٹے کو دوڑا دیا۔ عبد الملک ابن مروان جو صفاقی میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے، اس کو دوڑا دیا عبد الملک کو۔ عبد الملک شام گیا، بات کی امیر شام سے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم دے دیں گے زہر، ہم یہ کام کر دیں گے، ہم قتل کرا دیں گے حسن کو، لیکن گورنری ہمیں مل جائے مدینے کی۔ گورنری کی شرط ہے، وزارتوں کی شرط ہوتی ہیں، حکومتوں کی شرط ہوتی ہیں، جب تک ہمارے لیے کام کرتے رہو گے قبول، ورنہ اور بہت سارے ضمیر فروش لائن لگائے بیٹھے ہیں، ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم اس سے آگے والا کریں گے۔ ہے نا ایسا؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہم گورنر بنا دے ہم یہ کام کر دیں گے، جس سے جتنا کام نکل سکتا ہے اتنا نکالو، اس کے بعد اس کی چھٹی کرو، کیوں آگے اور بھی لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، آگے والا کام وہ کریں گے، جتنا انہیں کرنا تھا انہیں کر دیا، اب آگے والا کام ان دوسروں سے لیں گے جو بیچارے امید پر جی رہے ہیں کہ کبھی تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے، اس سے آگے کا کام ہم کریں گے۔ اور بیچاری عوام، یہاں کی بات نہیں کر رہا، ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ ہوتا ہے، اور عوام بیچاری پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، لوٹنے میں کوئی کسر رہ گئی تو وہ بھی لے جائیے، کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا، یہ سب ایک ہی جیسے۔ ان ممالک میں جن ممالک کا ذکر کر رہا ہوں، چاہے موجودہ حاکم ہو یا انتظار کرنے والے ہو، سب ایک ہی ہیں، جب تک خدمت کر رہے ہیں سامراج کی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے دوسرا لے آئیں گے، وہ دوسرا پکڑ کے لے آئیں گے، چلو بھائی تم کرو ہماری خدمت آ کے، تو ایسے ہی نا۔ تو اب ہر دور میں اب یہ بتا رہا ہوں کیسے یہ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت، اقتدار اور دولت کی لالچ نے کیا کیا؟ مروان نے پیغام بھجوایا مجھے گورنری دے دے گا اگر میں یہ کام کر دوں، اس